بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختلف غزوات کے اندر علم بردار مختلف صحابہ کرام رہے، تو یہاں پر میں اس کا نچوڑ آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے یاد رکھنا اور کون سے صحابہ کرام کن کن غزوات کے اندر علم بردار رہے اس کو یاد رکھنا آپ کے لیے آسان ہو۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب سے پہلے غزوہ ہوا تھا غزوہ ابواء، جسے غزوہ ویدان بھی کہا جاتا ہے۔ ماہ صفر سن 2 ہجری اگست 623 عیسوی کو یہ غزوہ ہوا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے علم بردار تھے۔ نمبر 2، غزوہ بوات ربیع الاول سن 2 ہجری ستمبر 623 عیسوی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے علم بردار تھے۔ غزوہ صفوان ربیع الاول سن 2 ہجری ستمبر 623 عیسوی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے علم بردار تھے۔ غزوہ ذی العشیرہ جمادی الاول یا جمادی الثانی سن 2 ہجری نومبر اور دسمبر 623 عیسوی، حضرت حمزہ اس کے علم بردار تھے۔ غزوہ بدر کے اندر یہ 17 رمضان سن 2 ہجری 13 مارچ 624 عیسوی کو ہوا تھا۔ غزوہ بدر، اس میں مہاجرین کا علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، انصار کا جھنڈا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، جبکہ جنرل کمان کا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ غزوہ بنی سلیم شوال سن 2 ہجری اپریل 624 عیسوی کو ہوا۔ ان کے علم بردار کے بارے میں معلومات نہ مل سکی، کافی جانچ پڑتال کی گئی، اگر ملی تو ڈسکرپشن کے اندر وہاں پر میں ذکر کر لوں گا، لیکن ابھی تک ان کے متعلق مجھے معلومات نہ مل سکی۔ جن کے متعلق معلومات نہیں، نامعلوم لکھ لوں گا، اور اگر مستقبل میں کسی موقع پر مجھے یہ معلومات فراہم کسی بھی کتاب سے ہو گئیں تو انشاءاللہ میں ڈسکرپشن کے اندر ان کا ذکر کر لوں گا۔ غزوہ بنی قینقاع یہ 15 شوال سن 2 ہجری کو ہوا، حضرت حمزہ اس کے علم بردار تھے۔ غزوہ سویق، ان کے متعلق معلومات نہ ہو سکی۔ غزوہ ذی امر، اس کے بارے میں بھی معلومات نہ ہو سکی۔ غزوہ بحران کے متعلق بھی معلومات نہ مل سکی۔ غزوہ اوس سن 6 شوال 3 ہجری کو ہوا، اس میں مہاجرین کا جو دستے کا پرچم تھا حضرت مصعب بن عمیر کے پاس تھا، قبیلہ اوس کے دستے کا پرچم حضرت اسید بن حضیر کے پاس تھا، قبیلہ خزرج کے دستے کا پرچم حضرت خباب بن منذر کے ہاتھ میں تھا۔ پھر غزوہ بنی نذیر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے علم بردار تھے، ربیع الاول 4 ہجری کو ہوا۔ غزوہ نجد یہ ربیع ثانی یا جمادی الاول سن 4 ہجری کو ہوا، لیکن علم بردار کے بارے میں علم نہیں۔ غزوہ بدر دوم شعبان 4 ہجری جنوری 626 عیسوی کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم بردار تھے۔ غزوہ دومت الجندل 25 ربیع الاول 5 ہجری کو، لیکن ان کے علم بردار کے بارے میں معلومات نہیں۔ غزوہ خندق آغاز شوال میں ہوا اور خاتمہ ذی القعدہ 5 ہجری کے اندر ہوا تھا، علم بردار مقرر غالباً نہیں تھے۔ غزوہ بنی قریظہ یہ ذی الحج 5 ہجری کے اندر ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے علم بردار تھے۔ غزوہ بنی لحیان یا بنو لحیان یہ ربیع الاول یا جمادی الاول سن 6 ہجری کو ہوا، علم بردار کے بارے میں معلومات نہ ہو سکی۔ غزوہ بنی مستلق یا غزوہ مریسی شعبان 5 ہجری یا 6 ہجری کو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم بردار تھے۔ غزوہ صلح حدیبیہ، اس میں کوئی بھی علم بردار نہیں تھے، یہ ذی القعدہ 6 ہجری کو ہوا۔ غزوہ غابہ یا غزوہ ذی قرد معلومات نہ ہو سکی۔ غزوہ خیبر محرم 7 ہجری، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم بردار تھے۔ وادی قرا غزوہ خیبر کے بعد میں علم بردار حضرت سعد بن عبادہ تھے۔ غزوہ ذات الرقاع ربیع الاول 4 ہجری یا 7 ہجری، 2 اقوال ہیں، اس کے بارے میں معلومات نہ ہو سکی۔ غزوہ فتح مکہ 20 رمضان المبارک 8 ہجری، حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہما ان کے علم بردار تھے۔ غزوہ حنین
اس کے علمبردار کے بارے میں علم نہ ہو سکا۔ یہ 6 شوال کو ہوا تھا سن 8 ہجری۔ غزوہ طائف شوال 8 ہجری، علمبردار کے بارے میں علم نہیں۔ غزوہ تبوک رجب میں روانگی ہوئی تھی اور رمضان میں سن 9 ہجری کو واپسی ہوئی تھی۔ ان کے علمبردار کے بارے میں معلومات نہ مل سکی۔ یہ تھا مختلف غزوات کے اندر علمبرداروں کے بارے میں تفصیل جو آپ حضرات کے گوشے گزار کر لی۔ آخر میں دعاؤں کی درخواست ہے۔